استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم۔ شب معراج عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو 3 تحفے ملے ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا گفٹ دیا۔ نمبر 2، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور نمبر 3، آپ کا جو امتی شرک نہیں کرتا ہوگا نا میں اسے بخش دوں گا۔ یہ 3 تحفے آپ کو شب معراج ملے ہیں۔ تو شرک بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، یہ درباروں پہ جا کے جو سیدھے جا کے گر رہے ہیں، اسے کنڈیم کیا نا پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے۔ لیکن مجھے بتائیں یہ وہابی ہیں جو گرتے ہیں، یہ ہے کس کی مخلوق ہے؟ مطلب جن کی ہے وہی سنبھالے نا جی، کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اور ان مزارات کے اوپر ان کاموں کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم تو روکتے ہیں۔ اچھا آپ روکتے ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ آپ جہلم بھی تشریف لیں، جہلم میں بھی اس وقت درجنوں مزارات ہیں جہاں پہ یہ کام ہو رہے ہیں۔ یہ خدمت کس نے کرنی ہے؟ یہاں پہ جلسے جلوس تو بریلوی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ سارے کے سارے جو سرکس اور میلے ٹھیلے لگ رہے ہوتے ہیں اس کو رکوانے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی اہل حدیث رکوائے گا اس کو کہتے ہیں یہ بزرگوں کا منکر ہے۔ آپ روک دیں کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اور کسی کو روکنے نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم تو علمی جہاد کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، اس سے بچ جائیں۔ تو ہم کوئی منکر نہیں ہے نا نعت خوانی کے، ہم کہتے ہیں نعت پڑھیں یار، نبی علیہ السلام کی تعریف بیان کریں۔ آپ کو مشکل کشا اور حاجت روا اس اعتبار سے یعنی بنا کے پکارنا اور آپ سے دعائیں کرنا، ٹھیک ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، صحابہ نے تو نہیں کیا۔ بخاری مسلم حدیث ہے 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا۔ انہوں نے شہید ہوتے وقت کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم ان کے دین پر ثابت قدم ہیں اور اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے راضی، ہمارا رب ہم سے راضی۔ حضور دنیا میں موجود ہیں اور صحابہ کرام یا رسول اللہ انظر حالنا نہیں کہہ رہے۔ اس ایک حدیث نے 3 عقیدے کلیئر کر دی، اور اس میں الفاظ ہیں بخاری میں کہ حضرت جبرائیل نے آ کے خبر دی کہ آپ کے صحابہ کو یوں دھوکے سے شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا۔ یعنی صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر نہیں مانتے تھے، عالم الغیب نہیں مانتے تھے اس اعتبار سے، اور تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد بھی نہیں مانگتے تھے، بلکہ انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا۔ ہاں، نبی کو جب اللہ بتاتا ہے تو وہ تو اعلیٰ حضرت نے صحیح ترجمہ کیا ہے، اے غیب کی خبریں دینے والے، ٹھیک ہے نا؟ تو غیب کی خبر تو نبی السلام دیتے ہیں اللہ کے بتانے سے۔ اس میں یا رسول اللہ مدد کہاں ہے میرے بھائی؟ اس میں اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ کے رسول میں آپ کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ ابن ماجہ میں تو اتنی حدیث ہے نا، یہ لے کے آتے ہیں المعجم الکبیر طبرانی سے، اگرچہ اس کی صحت پہ ہمیں اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں اس کو بھی صحیح مان لیں، عثمان بن حنیف والی جو روایت ہے، تو اس میں تو رسول اللہ سے تو مدد نہیں مانگی انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ رسول اللہ سے تو مانگا ہی کچھ نہیں ہے، وسیلہ ثابت ہو گیا نا پھر۔ وسیلہ تو ہم مانتے ہیں نا یار، وسیلے کا کون انکاری ہے؟ ہم استعانت کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کوئی اس طریقے سے وسیلہ کرتا ہے نبی الاسلام کے حوالے سے تو کرے، لیکن مانگنا اللہ سے ہے، ہمارا جھگڑا ختم۔ اور میں یہ آج نہیں کہہ رہا، میں نے آج سے کم از کم 4-5 سال پہلے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وسیلے کے نام پہ دھوکا۔ عثمان بن حنیف کی میں نے حدیث ڈسکس کی ہے، اور میں نے کہا اگرچہ ہمیں اس کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن اہل سنت کے کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں، ہم اسے صحیح سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم کوئی اختلاف نہیں کرتے، لیکن مانگنا تو اللہ سے ہے نا۔ اس میں رسول اللہ سے کیا مانگا گیا ہے؟ پھر قبر رسول پہ جا کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی وجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، آپ کے وسیلہ سے؟ تو کہہ لیں، کیا مسئلہ ہے؟ مانگنا تو اللہ سے ہے نا۔ ہاں مانگ اللہ سے رہے ہو، ہاں تو کرے نا، لیکن پھر ساتھ مانے کہ رسول اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا پھر شرک ہے، یہ مانے۔ اور نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری میں، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ اور مسند احمد میں حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام اپنی وفات کے دنوں میں جب آپ کی بیماری چل رہی تھی بار بار اپنے چہرے اقدس سے چادر کو ہٹاتے اور پاس پانی کا پیالہ تھا اس سے ہاتھ گیلا کر کے چہرے پر ملتے اور بخار کی شدت کو ٹھنڈا کرتے اور ساتھ فرماتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور بخاری مسلم میں اس کے ساتھ یہ عائشہ کے الفاظ ہیں اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی الاسلام کی قبر کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے، یعنی حجرہ عائشہ کی میں دیوار بھی گرا دیتی ہم عائشہ کہتی ہیں تاکہ لوگ زیارت کریں، لیکن ہمیں خطرہ تھا اور حضور ہمیں ڈرا رہے تھے۔ پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام کی 3 بیویاں حضور کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں آخری وقت میں، ام حبیبہ،
ام سلمہ اور ام عائشہ، یہ دو سینئر بیویاں ہیں، ام سلمہ اور ام حبیبہ، کیونکہ انہوں نے ہجرت حبشہ کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ. اور وہ ذکر کر رہی تھی جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا، وہاں پہ تصویریں لٹک رہی تھی، نبی علیہ السلام تکلیف میں لیٹے ہوئے، اس حال میں بھی آپ سے صبر نہیں ہوا، آپ ایک دم متوجہ ہوئے اپنی بیماری کیا نا. آپ نے فرمایا یہی ان میں خرابی تھی، جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا، نیک آدمی مر جاتا تھا، اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے، پھر تصویریں لٹکاتے تھے، قیامت کے دن یہ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے، جندب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے فرمایا تھا، دیکھنا میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اگلے لوگوں میں جب کوئی نبی یا نیک بندہ فوت ہوتا تھا اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں. نبی علیہ السلام کو تو آخری وقت میں ایک ہی ٹینشن ہے کہ میری قبر کو کوئی بت نہ بنائے، میری قبر کے اوپر کوئی پوجا پاٹ نہ کرے. یہاں تو انہوں نے بابوں کی قبروں کے اوپر جو ہے وہ حد رکوع جھکتے ہیں، حالانکہ خود اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا ہے کہ حد رکوع جھکنا حرام ہے، قبر کو بوسہ دینا حرام ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ 2 اقوال ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں احوط یہی ہے کہ بوسہ نہ دیا جائے. جی بالکل، احوط یعنی احتیاط اسی میں، اور کہا ٹچ بھی نہیں کرنا، اور حد رکوع جھکنا انہوں نے کہا حرام ہے، دور سے یہ تو سیدھا جا کے گرتے ہیں. تو یہ مطلب اعلیٰ حضرت کی بھی یہ تعلیمات نہیں تھی، یہ پتہ نہیں ان کے پیچھے چل رہے ہیں. ناجر البلاغہ میں تو میں نے خطبہ بھی آپ کو بتایا تھا، شاہ جی تسی تے بڑے مننے والے ہو، تے اپنے دادے دی گل نہ ہوندے. مولا حسن نو مختوم نمبر 31 ہے، اے حسن تو اس کی اولاد ہے جس نے عنقریب مر جانا ہے، زندہ رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے. اے حسن جب بھی تجھے کوئی مصیبت پریشانی ہو تو اللہ ہی سے مانگنا، اللہ کا دربار وہ دربار ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، اور نہ اس نے یہ لازم کیا ہے کہ کسی وسیلے سے اس کی طرف متوجہ ہو. وسیلے کا بھی انکار کیتا ہے مولا علی نے، وسیلے کو مشروع نہیں ٹھہرایا. اچھا جب یہ ہم پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مولا علی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسیلے کو ضروری قرار نہیں دیا، مولا علی نے وسیلے کو غلط نہیں کہا. ہم بھی کہتے ہیں غلط نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ ضروری کوئی نہیں. مجھے بتائیں جب مولا حسن کو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ تو نے اللہ سے مانگنا ہے، اپنا بھی وسیلہ نہیں ڈالا، اگر یا علی مدد سکھانا تھا تو مولا حسن کو سکھاتے نا. اچھا اس کے علاوہ یہ تھا کہ آپ قبر رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری کے ثواب کے بھی منکر ہیں؟ نہیں، کوئی منکر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اس پلانٹ ارتھ پہ اچھا نفلی عبادات میں سب سے افضل عبادت قبر رسول کی حاضری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو لوگ مدینہ شریف ہیں انہیں تو دن میں جتنی دفعہ موقع ملے رسول اللہ کی قبر پہ حاضر ہوں، کیونکہ یہ تو پروٹوکول ہے. جو قبر پر سلام عرض کرتا ہے نبی علیہ السلام اس کا جواب خود دیتے ہیں، اچھا ایٹ دا اسپاٹ دیتے ہیں، کیونکہ الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ میری روح کو متوجہ کرے گا، میں اس کے سلام کا جواب دوں گا. ویسے تو ادھر کے سلام کا جواب بھی ہمیں مل رہا ہے، لیکن وہ بالکل نقد مل رہا ہے اسی وقت. تو آپ جائیں، بار بار جائیں، اس میں تو مطلب کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہ تو اس دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے. قبر رسول تو جنت کے ٹکڑے میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک ریاض الجنہ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اور امام بخاری نے اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. امام بخاری نے کہا کہ قبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے، اور اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ کوئی اس کے لیول کی فضیلت والی چیز ہو. ہم قبر رسول کو مدینہ شریف کو مکہ سے بھی افضل سمجھتے ہیں. قبر رسول پہ جانے کا آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ وہاں پہ جانے کا کتنا ثواب ہے؟ میں نے تو سنا ہے جو وہابیزم کے ماننے والے ہیں وہ تو قبر رسول پہ جانے کے انکاری ہیں، باقاعدہ طور پہ روکتے بھی ہیں وہابی کچھ نا. نہیں کوئی وہابی نہیں روکتا، ہم وہابیوں کے کوئی نمائندہ نہیں ہے، لیکن بالکل جھوٹ ہے. دیکھیں مفتی اعظم سعودیہ نے ایک کتاب چھاپی ہوئی ہے اچھا جس میں روزہ شریف کی حاضری کا لکھا ہوا ہے. اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی زندگی میں آپ کی قبر مبارک کے پاس بلند نہ کی جائے آواز. اچھا اور باقاعدہ انہوں نے وہی طریقہ لکھا ہے جو اہل سنت کے ہاں کتابوں میں ہے، 4 کتابوں میں، الموطا امام مالک میں، سنن کبریٰ البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، کہ عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے پہلے مسجد نبی میں 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول پر حاضر ہو کر پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر حضرت ابو بکر کی قبر پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا ابا بکر، پھر السلام علیکہ یا عمر. یہ آپ کی روٹین تھی. تو السلام علیکہ یا رسول اللہ قبر رسول پر پڑھنا اس کے اوپر امت کا اجماع ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں جو سعودیہ کا چینل ہے نا جو لائیو آ رہا ہوتا ہے مسجد نبوی سے، وہ جب اذان سے پہلے روزہ شریف کے سامنے کیمرے کو لے کے آتے ہیں تو وہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، کیونکہ وہ لائیو آ رہا ہوتا ہے. اور اس لائیو چینل پہ میں بھی الحمدللہ جتنی بار سامنے آؤں میں السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتا ہوں. ایون ہمارے لائیو سٹریم میں ایک بندہ آ گیا تھا اور وہ ریئل ٹائم روزہ شریف پہ کھڑا تھا. اس نے جعلی شریف سے نہیں، باہر گمبد کی سیدھ میں کھڑے ہو کر جب اس نے وہ کیمرہ دکھایا تو میں نے السلام علیکم یا رسول اللہ ویڈیو میں پڑھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا روزہ شریف میرے سامنے تھا.
تو وہ تو ویڈیو میں سامنے تھا، تو پھر اس میں تو بس سامنے نہیں، میں ویسے بھی نماز میں پڑھتا ہوں اچھا السلام علیکم ایھا النبی، جی جی لیکن عقیدہ کیا ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ جب تم پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو زمین و آسمان میں تمام نیک بندوں تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا. ہم السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن پیچھے جو عقیدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا صلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ اپنے نبی تک پہنچاتا ہے. یہ یہاں پہ آگے اختلاف ہو جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں وہ خود سنتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، یہ جو آپ کرتے ہیں نا اس میں ہم کہتے ہیں کہ یار یہ آپ غلو کر رہے ہیں دین میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے بس.